إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حیا اسلامی معاشرے کا، بلکہ درست بات یہ ہے کہ انسانی معاشرت کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ درست طور پہ نہ پنپ سکتا ہے، نہ تہذیب، تمدن اور اخلاقی معیار قائم کر سکتا ہے جب تک انسانوں کے پاس حیا نہیں ہوگا،
تب تک ان کے پاس کسی بھی خوبی کا ہونا یقینی نہیں ممکن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، ان 70 سے زیادہ ایمان کے شعبے اور شاخیں، ان میں سب سے زیادہ فضیلت لا الہ الا اللہ کو ہے، وَأَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس سے ایمان کے شعبوں میں سب سے آخری شعبہ تکلیف دہ چیز کو رستے سے دور کرنا، وَالْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ معاشرہ جس قدر زیادہ باحیا ہوگا اسی قدر زیادہ خوبیاں اور محاسن اس میں موجود ہوں گے، اور مومن آدمی جس قدر زیادہ باحیا ہوگا اسی قدر اس کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ بات پہلی نبوتوں میں، پہلی شریعتوں میں موجود رہی اور لوگ اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب معاشرہ حیا سے خالی ہو جائے پھر کسی بھی خوبی کا اس کے پاس رہنے کا کوئی امکان باقی نہیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ کے پاس حیا باقی نہ رہے پھر آپ کچھ بھی کرتے رہیں، ہر چیز ممکن ہے ایسے آدمی سے جو بے حیا ہو گیا۔ حیا کے قائم رکھنے کے یا اس کے حاصل کرنے کے بہت سارے اسباب اور ذرائع ہیں۔ ایک مسئلہ خاص طور پہ جس کے متعلق گزشتہ کئی خطبات میں جمعے کے بعد مجھ سے سوال بھی کیا گیا، بھائیوں نے کچھ سوالات بھی کیے، استفسارات بھی ہیں انشاءاللہ، وہ ہے لباس۔ لباس محض آپ کی طبعی ضرورت نہیں ہے۔ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے لباس اختیار کر لیا، گرمی ہے تو اس حساب سے، سردی ہے تو اس حساب سے، کوئی شک نہیں کہ یہ انسان کی فطری ضرورت بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے انسان کے ایمان کی ضرورت ہے لباس۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی بھی مخلوق کا اندام نہانی اور اس کی شرمگاہ کو دیکھنے والوں کے لیے نمایاں نہیں رکھا۔ جانور ہیں وہ لباس نہیں پہنتے، لیکن قدرتی طور پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا نظام اور ان کی جسامت ایسی بنائی ہے کہ وہ بھی اپنے اعضاء کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اور آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، جانور کی خاص کیفیت ہوتی ہے، بسا اوقات وہ اپنی دم اٹھاتا ہے جب بھاگتا ہے، جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے، جب اضطراری کیفیت میں ہوتا ہے، وگرنہ ہمیشہ جانور بھی اپنے اندام نہانی کو چھپانے ہی کی کوشش کرتا ہے۔ اور انسان تو انسان ہے، اس کے لیے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے ہدایت کا باقاعدہ ایک نظام قائم کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر انسان کو لباس عطا کیا ہے، اور باقاعدہ پھر اس کے پورے خد و خال، اس کے پورے ضابطے اور قواعد بیان کیے ہیں۔ یہ محض فیشن اور اپنی نمود و نمائش اور فخر و مباحات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ فیشن اور فخر و مباحات یہ تو اسلام میں اس کا تو کوئی تصور نہیں۔ اسلام کی لباس کی دو ہی ضرورتیں ہیں، یا آپ کی طبعی ضرورت ہے، آپ نے موسموں کی حدت و شدت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یا آپ کے حیا کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ اسلام آپ کو حکم دیتا ہے، آپ کا ایمان آپ سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ لباس اختیار کریں۔
لباس کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز کو. بہت بنیادی اور فقہی باتیں ہیں جو میں احباب اور خواتین کی خدمت میں عرض کروں گا, اللہ کے لیے ان پہ توجہ دیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے بھی لباس کا ایک ضابطہ مقرر کیا ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ اب یہ اسٹیٹس کو کا حصہ ہے, گھٹنوں سے اوپر نیکریں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, مردوں کی بات کرتا ہوں. گرمی ہے جی, وہ شارٹس پہن کے بازاروں میں چل پھر رہے ہیں, باقاعدہ لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں اور نیکر پہنی ہوئی ہے. بڑی معروف بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے اور جسم کے ایک حصے سے ٹانگ مبارک سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. جناب صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے, آپ لیٹے رہے. جناب عمر تشریف لائے, آپ لیٹے رہے. جناب عثمان کے آنے پر آپ نے کپڑا درست کر لیا. اچھا, عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ ران تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں کا بلائی حصہ یہ درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی تھی یا زیادہ سے زیادہ آپ کا گھٹنا تھا, کیونکہ حکماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کا سطر جس حصے کو قرار دیا ہے وہ انسان کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک, یہ سارا حصہ مردوں کا سطر ہے. اور اسے ہر حال میں ہر جگہ پر سوائے اس کی بالکل تنہائی کے یا اہلیہ سے خلوت کے ہر صورت میں اسے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. یہ کسی صورت میں کھولنا جائز نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اور عورت کے متعلق فرمایا المرأۃ عورۃ, عورت ساری کی ساری لازم ہے کہ وہ چھپ کے رہے. اس کے لیے کسی کے سامنے بھی اپنے جسم کا کوئی حصہ نمایاں کرنا جائز نہیں ہے. چند رشتے ہیں اس کے جنہیں محرم رشتے کہا جاتا ہے, زندگی میں کبھی کسی صورت میں جن کے ساتھ نکاح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ان کے سامنے جسم کے چند اعضاء نمایاں کیے جا سکتے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ جن سے انسان کی عورت کی زیب و زینت واضح ہوتی. چہرہ, گلا, کلائیاں اور اس کے پازیب پہننے کی جگہ اس کے ٹخنوں سے متصل مقامات, یہ ان کے لیے نمایاں کیے جا سکتے ہیں, ان پر واضح کیے جا سکتے ہیں جن سے عورت کا نکاح جائز نہیں, جو محرم رشتے ہیں. ہاں, صاحب خانہ اس کا شوہر وہ ان کا خلوت کا معاملہ ہے, اس پہ تفصیل کی ضرورت نہیں, ہر عقل مند آدمی اس کی حقیقت کو جانتا ہے. باقی عورت ساری کی ساری چھپ کے رہنے کی ہے. میں نے قرآن مجید کی سورہ نور سے ایک آیت آپ کے سامنے تمہیداً عرض کی ہے, والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ. ایسی عورتیں جو نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں, پیرانہ سالی میں ہیں, بوڑھی ہو گئی ہیں, اب جن سے مخالف کی کوئی طلب ان کی طبیعت میں باقی نہیں رہی, ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے ان یضعن ثیابہن کہ وہ اپنے کپڑے الگ کر دیں, اتار دیں, غیر متبرجات بزینۃ, لیکن یہ خیال رہے کہ اپنی زینت کے مقامات کو وہ نمایاں نہ کریں. بات سمجھیے ذرا, خاتون بوڑھی ہے, اس قدر بوڑھی ہے کہ اب مرد کی خواہش اس کی طبیعت سے کافور ہو چکی, اب جن سے مخالف کی کوئی طلب اس کے مزاج کا حصہ نہیں ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ اس پر گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنے اضافی کپڑے الگ کر دے, غیر متبرجات بزینہ, لیکن اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اپنی زینت کے مقامات کو نمایاں. یہ غیر مردوں کی بات ہو رہی ہے, یہ غیر محرموں کی بات ہو رہی, ان کے سامنے نہیں کرے گی, گلا بہت زیادہ نہیں کھولے گی, اپنی کلائیاں اوپر نہیں چڑھائے گی, اپنی پنڈلیاں ننگی نہیں کرے گی. کون سی عورت؟ بڑھاپے کے سفر طے کرنے والی, جسے نکاح کی کوئی ضرورت اور خواہش باقی نہیں ہے, بالکل بوڑھی ہو چکی,
اس عورت کے لیے بھی اضافی کپڑے اتارنے کی گنجائش صرف اتنی ہے کہ اس کی زینت کے مقامات غیر محرموں کے سامنے نمایاں نہیں ہوں گے. لیکن ساتھ ہی فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اگر اب بھی وہ پردہ اختیار کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. ہمارے ہاں فیشن کے نام پہ، جدت کے نام پہ بہت کچھ اختیار کر لیا گیا. اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم دیندار لوگ بھی واللہ اس معاملے میں اتنے پیچھے چلے گئے جس کی حد کوئی نہیں. اللہ کے لیے غور کیجئے، کیا ہماری بہو بیٹیوں کے، کیا ہمارے گھر والیوں کے، ہمارے خواتین کے لباس شرعی ہیں؟ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کتنی گنجائش ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس خاتون کو جسے نکاح کی کوئی طلب باقی نہیں، اس کے لیے فرمایا کہ جو اضافی کپڑے ہیں وہ اتار سکتی ہے، لیکن اس میں بھی تیری زینت ظاہر نہیں ہونی چاہیے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها. آپ مومن عورتوں کو یہ قانون بیان کر دیجئے، قرآن ہے، یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، نگاہیں جھکا کے رکھیں، نظروں سے نظریں ملا کے غیر محرموں سے باتیں نہیں کرنی چاہیے انہیں. اپنی عزت و عفت کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها، از خود کچھ مقامات جنہیں چھپایا نہیں جا سکتا، معمولات زندگی میں انہیں نمایاں رکھنا مجبوری ہے. پاؤں ہو سکتے ہیں، ہاتھ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی مقامات جہاں جہاں عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے انہیں غیر محرموں کے سامنے ننگا کرنے کی اجازت نہیں ہے. سورہ نور ہے. کن کن مقامات پہ عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے. اور یاد رکھنا چاہیے یہ جو پردے کے نام پہ ہم آج کل معلوم نہیں اسے کیا کہیں گے، پردہ کہیں گے یا کیا کہیں گے، اسے لباس ہوتا ہے چھپانے کے لیے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے عورتوں کے لیے یہ جو اوپر کی چادر لازم قرار دی ہے نا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، ونساء المؤمنات، اور ساری انسانیت میں قیامت تک آنے والی مومنہ عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے ان یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی اضافی چادریں، اوپر کی چادر، برقع کہہ لیں، گاؤن کہہ لیں، یہ عبایا کہہ لیں، وہ جھکا کے رکھیں اپنے آپ پہ. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے پہچان بھی جائیں گی کہ یہ عزت دار گھرانوں کی مومنہ بیبیاں ہیں اور لوگوں کی نگاہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث بھی نہیں بنے گی. گویا لباس ایسا ہونا چاہیے جو انسان کو اور خاص طور پہ خواتین کو چھپانے کا باعث ہو. آپ نے کپڑا تو اوڑھ لیا لیکن وہ ہے ایسا جو آپ کے اعضاء کو اور نمایاں کرنے کا باعث ہے، آپ کے جسم کو مزید کس کے لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے. یہ لباس ہے کیا؟ واللہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، چاہے آپ نے 25,000 کا وہ جوڑا خریدا ہو، چاہے اس سے زیادہ پیسے لگائے ہوں، جس لباس کے پہننے سے غیر محرموں کی نگاہیں عورت کی طرف اٹھتی ہیں اور ان کی نگاہوں میں حیا کی بجائے بے حیائی ناچتی ہے اور شیطان وہاں رقص کرتا ہے اور وہاں پھر تبصرے بھی ہوتے ہیں، تجزیے بھی ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے آگے آپ سب جانتے ہیں. یہ کوئی لباس نہیں ہے، قطعی طور پہ یہ لباس ہے ہی نہیں. آپ نے عبایا پہنی ہے، یہ عربی عبایا ہے، یہ فرانس سے آئی ہوئی ہے، یہ اس کا فلاں ڈیزائن ہے، اس کا بہت کچھ ہے مارکیٹ میں. اور ہماری بہنیں، بیٹیاں، بیبیاں جاتی ہیں مہنگے سے مہنگے شاپنگ سینٹر سے جا کے یہ سارا کچھ پرچیزنگ ہوتی ہے، شاپنگ ہوتی ہے اور فیشن تراش کیے جاتے ہیں، تلاش کیے جاتے ہیں. نہیں میری محترم بہن، فیشن کی حیثیت نہیں ہے، اصل مسئلہ تجھے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ہے. یہاں ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، مردوں کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں تو عورتوں کے لیے پابندی کیوں ہے؟
مردوں کے لیے پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھے، بالکل ہونی چاہیے ہے۔ اسلام نے مرد کی نگاہوں پر پردے کا حکم واجب کیا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتفاقاً کسی غیر محرم کے چہرے پر یا اس کے جسم پر نگاہ پڑ گئی تو فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لو۔ وہ پہلی نگاہ اتفاقاً تھی، اس پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اگر فوراً اس سے رخ تبدیل کر لیا اور اگر دوسری نگاہ ڈالو گے تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، زنا کی آخری حد ہوتی ہے جب بندہ خاتون سے غیر منکوحہ سے علیحدگی اختیار کر کے وہ ساری حدیں پار کر گزرتا ہے، وہ زنا کی آخری حد ہے۔ فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی زنا کے کوئی مراحل ہوتے ہیں، اس میں ایک مرحلہ نگاہوں کا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا بھی ہے۔ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ٹکٹکی باندھے ہوئے ہیں اور آپ کی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی ہیں۔ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، غیر محرم کو بغیر کسی ضرورت کے دیکھنا یہ زنا ہے آنکھوں کا، اور مرد کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں عورت کے لیے بھی لازم ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنات یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اپنی گھر والیوں سے کہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کی، اللہ کے نبی آپ کے پاس سارا دن وفود آتے رہتے ہیں، اس وقت تک باقاعدہ پردے کا حکم ابھی تک وارد نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی آپ کے پاس سارا دن لوگ آتے ہیں اور بسا اوقات امہات المومنین میں سے بھی کوئی یہاں آ جاتی ہیں، تو ان کا پابندی ہونی چاہیے، یہاں نہ آئیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے آسمان سے یہ آیت اتاری، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ساری انسانیت، ساری روئے زمین پہ بسنے والی مومنہ عورتوں کو جو کلمہ پڑھتی ہیں انہیں کہہ دیجئے اپنی چادریں یوں لٹکا کے رکھیں، پتہ چل جائے کہ یہ عزت دار گھرانے کی بیٹی ہے۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں باقاعدہ یہ امتیاز قائم ہو گیا تھا، جو عورت پردہ کر کے نکلتی اسے سمجھا جاتا تھا یہ آزاد ہے اور غیرت مند شریف خاندان کی عورت ہے، اور جو بغیر پردے کے نکلتی اسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی لونڈیا ہے، یہ غلام ہے۔ آزاد عورت بے پردہ بازاروں میں پھرے، عرب کے اس معاشرے میں جس میں اسلام نازل ہوا ہے، جس میں رسول اللہ نے امت کی تربیت کی ہے، اس میں کوئی تصور نہیں۔ عزت دار عورتیں ہمیشہ پردہ کرتی تھی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، آج سمجھ لیا گیا ہمیں شانہ بشانہ چلنا ہے، ہمیں شانہ، ہر چیز میں ہمیں شانہ بشانہ چلنا ہے، اور شانہ بشانہ چلتے ہوئے ہم اپنا پندار، اپنا وقار، اپنا بھرم، اپنی عزت سب کچھ نیلام کر بیٹھے، کچھ ہمارے پاس باقی نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو مرد کے سامنے اپنی ران کھولنے سے منع کیا ہے، عورت کو عورت پر اپنی ران کھولنے سے منع کیا۔ بالکل قطعی طور پہ کسی کو حق نہیں ہے دوسرے کے سامنے اپنا جو سطر ہے وہ نمایاں کرے۔ کوئی میڈیکل کی ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی شرعی عذر ہو سکتا ہے، وگرنہ اپنے آپ کو ہمیشہ چھپا کے رکھنا۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک انسان کی حیا کی تحفظ کا اہتمام کیا ہے۔ بچہ بچی 10 سال کے ہو جائیں تو دو ایک بستر پہ نہیں لیٹیں، دو بچیاں بھی جوان 10 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہیں ان کے بستر الگ کر دیں۔ دو بچے ہیں چاہے سگے بھائی ہوں، جسم میں تغیر پیدا ہوتا ہے، نئے نئے احساسات انسان کی طبیعت میں وارد ہو رہے ہوتے ہیں، دنیا سے بہت کچھ بچہ سیکھنے کی عمر میں ہوتا ہے، ایسی چاہے سگے بھائی ہوں ان کے بستر الگ الگ کر دیں۔ ایک رضائی میں ایک کمبل میں دونوں کا لیٹنا جائز نہیں ہے، مبادہ اس سے بے حیائی کے رستے کھلیں، اور انسان بالکل بے حیائی کا اشتہار بن کے بازاروں میں پھرتا ہو اور اسے اپنی شرم حیا کا کوئی لحاظ ہی نہ ہو، اور اسے آپ فیشن کا نام دیں، قطعاً نہیں میرے بھائیو۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے امہات المؤمنین کو پوری انسانیت پر حرام کر دیا، دائمی حرمت کا رشتہ ہے، سورہ احزاب میں اس کے احکام بالکل واضح ہیں۔
کسی ایسی خاتون سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا حصہ بنی ہیں، کوئی امتی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی کی ساری بیویوں کو مومنوں کی مائیں قرار دے دیا۔ ماں کے متعلق اس قسم کی بدخیالی تصور بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان کمینے سے کمینہ بندہ بھی ہو اپنی ماں کے متعلق کیسے اس قسم کے سفلی خیالات اس کے ذہن میں آ سکتے ہیں، باوجود اس بات کے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے امہات المؤمنین کو امت پہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، امت کی مائیں قرار دے دیا، اس کے باوجود اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے لیے پردے کا حکم لازم کیا ہے ماں۔ اور یاد رکھنا چاہیے ان کے معاملات لوگوں سے انٹریکشن کے زیادہ تھے، ہماری خواتین کو لوگوں سے انٹریکٹ ہونے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی امہات المومنین کو تھی۔ نبی علیہ السلام کے خلوت کے گھر کی چار دیواری کے اندر کے معمولات، شریعت، وحی، احکام، سب کچھ امت کے سامنے پیش کرتی تھی، اور باقاعدہ صحابہ کرام آ کے سوالات کیا کرتے تھے، خاص طور پہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، سیدہ ام سلمہ سے، سیدہ زینب سے روایات منقول ہیں۔ امہات المومنین سے آ کے صحابہ کرام دین سیکھتے تھے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن اتارا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب بھی یہ امہات المومنین سے کوئی سوال کرنا چاہیں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے چھوٹے بیٹے جمعہ ادھا گزر گیا، تسی اپنے پنگیاں تو باز نہیں آئے، تو تہاڈی عمر چھوٹی نیانے جے، تسی پہلی صف دے وچ بیٹھے ہو تو تسی کھیلن لگے ہو۔ امہات المومنین سے صحابہ کرام سوالات کرتے تھے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اللہ ذو الجلال والاکرام نے حکم اتارا ہے پردے کے پیچھے سے۔ حجاب عام معروف لفظ ہے جو انسان کو چھپاتا ہے، فلاں تو فلاں سے حجاب کر گیا، فلاں عورت کا حجاب بڑا اچھا ہے، یہ گاؤن حجاب فراہم، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں حجاب کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنے کمرے میں، حجرے ایک ہی حجرہ تھا، وہ بیٹھے کا الگ ہے، ڈرائنگ روم الگ ہے، اور فلاں الگ ہے، اتنی سہولتیں نہیں تھی وہاں، لیکن کم سہولتوں میں بھی بندہ چاہے تو اسلام پہ عمل کر سکتا ہے۔ ایک ہی حجرہ ہے، اس میں سیدہ رضی اللہ عنہا نے پردہ لٹکایا ہوا ہے۔ لوگ باہر آ کے دروازے پہ آواز دیتے، اماں جی فلاں ہوں، یہ مسائل ہیں، آپ سے استفسار چاہتا ہوں، آپ پردے کے پیچھے تشریف فرما ہوتی، انہیں اجازت دے دیتی آ جاؤ، وہ پردے کے دوسری طرف بیٹھ کے اماں جی رضی اللہ عنہا سے سوالات کرتے، اور آپ رضی اللہ عنہا ان کے سوالات کے جوابات دیتی۔ نسائی شریف میں ایک واقعہ ہے، ایک آدمی تھا، غلام تھا، نوجوان تھا، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ نہ غلاموں سے پردہ ہے اور نہ خواتین جو غلام یا لونڈیاں تھیں ان پہ پردہ ہے۔ وہ ماں جی کے پاس آیا کرتا، اماں جی سے آ کے دین سیکھا کرتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ ایک دن اس نے کہا آپ مجھے مبارکباد دیجئے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ماں جی نے پوچھا کس بات پہ؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے مالکوں سے مکاتبت، آزاد ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ کر لی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا، اب میں ان کی غلامی سے آزاد ہوں۔ اللہ کی قسم نسائی شریف میں حدیث ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ماں جی نے ایک لمحہ تاخیر نہیں کی، فوراً چہرے پر پردہ گرا لیا اور فرمایا کہ اب چونکہ تو آزاد ہے، تیرا میرے سامنے آنا جائز نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے ماں جی کی چہرے کو کبھی نہیں دیکھا، مستقل طور پہ آپ نے پردہ کر لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے تو زینت کے مقامات، یہ کلائیاں ہوتی ہیں زینت کی جگہ، یہ گردن ہوتی ہے زینت کی جگہ، ٹخنے ہوتے ہیں زینت کی جگہ، عورت وہاں پازیب پہنتی ہے، زیور، زینت سے مراد زیور پہننے کی مقامات، انہیں بھی غیروں کے سامنے نمایاں کرنے سے منع کیا ہے۔
حتیٰ کہ نکاح کی طلب نہ رکھنے والی بوڑھی عورت کو بھی کہا ہے غیر متبرجات بزینت، یہ زینت کے مقامات آپ نے غیر محرموں کے سامنے نہیں نمایاں کرنے. سلیو لیس، دامن ہے ہی نہیں، سکن ٹائٹ، وہ پینٹیں شرٹیں نوجوان بچے تو خیر بچے رہے، بچیاں پہنتی ہیں، اور آدھی آدھی پنڈلیاں ننگی ہیں. یہ کس کی بہو بیٹیاں ہیں؟ یہ معاشرہ کیا ہندوؤں کا معاشرہ؟ اور اللہ کے لیے کبھی تصور تو کیجئے، اس سے ملا کیا کہتے ہیں ترقی کر رہے ہیں ہم. یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے؟ ترقی تو امہات المومنین کے زمانے میں تھی. اتنا دین سکھایا امت کو، ساری انسانیت کو قانون سمجھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. گھر والوں سے تعلقات کیسے تھے، تنہائیاں کیسی تھیں، خلوتیں کیسی تھیں، رات کی نماز کیسی تھی، سارا کچھ امہات المومنین نے امت کو سمجھایا ہے. لیکن کبھی کسی مقام پہ ان کا چہرہ اور ان کا جسم غیروں کے سامنے نمایاں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سیدہ اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتی ہیں، ہم طواف میں ہوتی یا حالت احرام میں ہوتی. اچھا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، حالت احرام میں ایسا نقاب جو انسان کے جسم کے، عورت کے چہرے کے بالکل ساتھ فکس ہو، یہ جائز نہیں ہے. چہرے کو بالکل متصل نصاب کے ساتھ ڈھانپنا، ایسا نقاب جائز نہیں ہے عورت کے لیے. لیکن اماں جی بیان کرتی ہیں، سیدہ اسماء بیان کرتی ہیں، جب مرد ہمارے سامنے نہیں ہوتے تھے حالت احرام میں، ہمیں دیکھ نہیں ہوتے تھے، تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتی تھی، اور جب مرد سامنے آتے تو ہم اوپر سے اپنے گھونگھٹ گرا لیتی تھی. یہاں عام طور پہ یہ ایک اشتباہ پیدا کیا جاتا ہے، جی حالت احرام بہترین حالت ہوتی ہے، لیکن اس میں تو پردہ واجب نہیں ہے. بھائی یہ کس نے کہا کہ اس میں عورت کے لیے پردہ نہیں ہے؟ اگرچہ اہل علم میں اس میں اختلاف ہے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ایسا نقاب جو عورت کے چہرے کے بالکل ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے اس سے روکا گیا ہے. وگرنہ یہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا فرمان، سیدہ اسماء کا فرمان کہ جب لوگ سامنے آتے ہم حالت احرام میں ہوتی، ہم اپنے گھونگھٹ گرا لیا کرتی تھی. حجۃ الوداع پہ نسائی شریف میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سیدنا فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس کے بھائی رضی اللہ عنہ. نو عمری تھی اور کوئی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کر رہی تھی، تو یہ ان کی طرف دیکھنے لگ گئے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے ان کا چہرہ گھما دیا. فضل نہیں، وہ مجھ سے سوال کر رہی ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، لیکن یہ آپ کا ان کی طرف دیکھنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حالت احرام میں رسول اللہ کی مصاحبت میں فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ گھما دیا. عورت اشتہار بن کے پھرتی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. اسلام کو چھوڑ کے، حدود کو پامال کر کے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی شریعت کا انکار کر کے، تہذیب مغرب کو اختیار کر کے آپ اس کا نام ترقی رکھتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من جر ثوبہ خیالا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. مردوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، جو لوگ تکبر کرتے ہوئے اپنے کپڑے، اپنی شلوار، چادر، پینٹ یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا نہیں. ایک عورت ساتھ کھڑی ہیں، اس نے فوراً عرض کیا، اللہ کے نبی ہم عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم اپنے کپڑے لٹکاؤ، یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے. تم اپنے قدموں کو ڈھانپ کے رکھو. اور کیا حکم دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ نے پوچھا ہے، فَكَيْفَ يَضَعْنَ النِّسَاءُ بِزُيُولِهِنَّ، اللہ کے نبی ہم اپنی شلواریں کتنی لٹکا کے رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت. اب اس کے دو معنی ہیں.
مردوں سے ایک بالش نیچے لٹکا کے رکھیں، یا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے عام طور پہ آپ کی پسند یہ تھی کہ نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے کپڑا، یہاں سے نصف پنڈلی سے ایک بالش لٹکا کے رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش لٹکا کے رکھو۔ اماں جی بیان کرتی ہیں اذن تنکشف اقدامہن، اللہ کے نبی ایک بالشت لٹکانے سے پھر عورتوں کے قدم پورے طور پہ کور نہیں ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، ایک ذراع، اس کا مطلب ہے نصف پنڈلی سے عورتوں کا کپڑا اتنا نیچے ہونا چاہیے، ایک ذراع۔ اچھا اب دیانتداری سے ذرا تھوڑا سا سوچئے، فتنہ پاؤں میں زیادہ ہوتا ہے یا چہرے میں زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں سمجھائی بات کی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بیان کیا ہے مردوں کے لیے کہ وہ اپنے کپڑے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور جو نیچے رکھے گا اس کے لیے وعید ہے۔ ام سلمہ نے کہا ہم کیا کریں؟ فرمایا ایک بالشت، اللہ کے نبی اس سے عورتوں کے قدم پورے طور پہ کور نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ایک ذراع لٹکا کے رکھو۔ اور ایک اور حدیث میں ہے ایک خاتون نے آ کے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا ایک ذراع کپڑا لٹکا کے رکھو، ہم مسجد کی طرف آتی ہیں، فلاں جگہ پہ کیچڑ ہے، پانی کھڑا رہتا ہے، گندگی ہے، وہاں سے ہمارا کپڑا خراب ہو جاتا ہے، تو کیا وہاں ہمیں پنڈلی نمایاں کرنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بعد جب آتی ہو آگے تو خشک جگہ ہے؟ جی۔ مٹی ہے؟ فرمایا بس کپڑا لٹکا رہے، وہاں گندگی لگے گی، بعد میں خشک مٹی لگے گی۔ اللہ نے مٹی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ گندگی کو دور کر دیتی ہے، ویسے ہی آ کے نماز پڑھ لیا کرنا، لیکن گندگی سے بچانے کے لیے بھی دامن سمیٹنے کی، کپڑا اٹھانے کی کوئی گنجائش؟ کتنی بڑی بات ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی حیا کا، عزت کا، وقار کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ قدموں کو ننگا دیکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، جو کہتے ہیں نا پردہ تو صرف نگاہ کا ہوتا ہے، حیا تو صرف آنکھوں میں ہوتی، نہیں میرے بھائی، حیا جسم کے ہر عضو میں ہوتی ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے پاؤں میں اتنا فتنہ نہیں ہے جتنا فتنہ چہرے میں ہے، جتنا سلیو لیس پہننے میں ہے، جتنا اتنے ڈیپ گلے پہننے میں ہے کہ آدھی سے زیادہ عورت باہر ہوتی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان چیزوں سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول لما انزل اللہ ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن شققن مروتہن فاختمرن بہا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام مہاجرین کی عورتوں پر بہت زیادہ رحم فرمائے۔ جیسے ہی اللہ نے آسمان سے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ یہ آیت نازل کی کہ عورتوں کو چاہیے، نیچے تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، قمیص پہنا ہوا ہے، مومنہ عورتوں کو چاہیے کہ اوپر سے ایک بڑی چادر لیں جس سے اپنے آپ کو کور رکھیں تاکہ ان کے اعضاء نمایاں نہ ہوں۔ فرمایا مہاجر عورتوں نے فوراً ادھر ادھر سے کپڑے لیے، انہیں پھاڑ کے سلائیاں کر کے اپنے گاؤن بنائے اور اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ ایک دن بھی پھر ایسا نہیں گزرا کہ ان عورتوں نے اپنے آپ کو پہلے جیسا رکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صرف ارشاد فرمایا عورتیں بازاروں کے درمیان سے نہ گزرا کریں۔ اگر کسی مجبوری سے باہر نکلی ہیں، کوئی ضرورت ہے، ان کو میڈیکل کی ضرورت ہے، کوئی علمی ضرورت ہے، کوئی معاشرتی ضرورت ہے، وہ باہر آئی ہیں تو دیوار کے ساتھ چلا کریں، درمیان میں مت چلا کریں۔ اب تو ماشاءاللہ عورتیں ایسے جلوس لے کے آتی ہیں کہ شریف آدمی کا بازار میں جانا محال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بازار کے درمیان سے مت گزریں۔ صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین ان کا پھر طریقہ کار یہ تھا، اس قدر دیوار کے ساتھ ہو کے گزرتی تھیں کہ بسا اوقات وہ کہتی ہیں ہماری چادریں دیواروں کے ساتھ اٹک جاتی تھیں، لیکن ایک احساس تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حیا کے تحفظ کے لیے ہمیں حکم دیا، ہم سائڈ پہ ہو کے چلیں گے۔ اور آخری بات سن لیجئے اس موضوع پر،
نبی علیہ السلام نے فرمایا صنفان من اہل النار، میری امت میں سے 2 طبقے جہنمیوں کے ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. صنفان من اہل النار، 2 طبقے جہنمیوں میں سے، ایک مردوں کا جو بات بے بات لوگوں کو مارتے رہتے ہیں اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، اپنے اختیارات کے زوم میں. کوئی افیسر ہے، کوئی بدماش ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور جہاں داؤ چلتا ہے لوگوں کو پیٹتے ہیں. اور دوسرا کاسیاتن عاریاتن، ایسی عورتیں جو لباس پہنتی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں. لباس تو پہنا ہے، اب ننگی کیسے ہیں؟ میں ضابطہ بیان کر چکا. نہ بازو کھولنے کی اجازت ہے، نہ گردن گریبان چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، نہ پنڈلیاں کھولنے کی اجازت ہے، اور نہ اتنا ٹائٹ لباس پہننے کی اجازت ہے کہ عورت کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں. جو کچھ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں آپ سب جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیاتن عاریاتن، لباس تو پہنا ہے، اتنا باریک ہے، اس کی فٹنگ اس قدر شدید ہے، اس کا ڈیزائننگ ایسی ہے کہ اس کا جسم بالکل سارا واضح ہے. مائلات ممیلات، پھر بدقسمتی سے آگے بڑھ بڑھ کے مردوں سے انٹروڈکشن کرتی ہیں، تعارف کرواتی ہیں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور وہ چاہتی ہیں کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں. یہ بہت خوفناک بات ہے. اللہ کے لیے سمجھیے، جو خاتون خانہ اپنے شوہر کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتی، اس کی تنہائی کو خوبصورت بنانے کے لیے بالکل اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کسی تقریب میں، کسی سیلیبریشن میں جانا ہے تو ماشاءاللہ 15 20 40 50 ہزار وہ کیا کہتے ہوتے سیلون پہ جا کے، بیوٹی پارلر پہ جا کے برباد کرتی ہے. یہاں مقصود شوہر کو متوجہ کرنا نہیں، وہاں دنیا کو متوجہ کرنا مقصود ہے. اللہ کے لیے وہ حدیث کے یہ الفاظ سنیں اور ذرا اپنے آپ پہ چشمہ کرے، غور کرے ہم کن میں ہیں. مائلات ممیلات، یہ غیر مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ کریں. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، بڑی محنت کے ساتھ وہ جناب بالوں کے جوڑے بنا کے جاتی ہیں اور ان کے سر ایسے ہوتے ہیں جیسے بخت مائلہ، اونٹنیوں کے کوہان نمایاں. پتہ لگتا ہے وہ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی، فلاں کی بہن ماشاءاللہ بن صبر کے اس مجلس میں موجود ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گی. جنت میں جانا تو دور رہا، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 500 سال کی مسافت تک انسان کے نتنوں تک پہنچتی. سو میرے عزیز بھائیوں، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے، اپنے معاشرے کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اپنے حیا کا اہتمام کیجئے اور اپنے حیا کو بچانے کے لیے اپنے لباس اسلامی بنائیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا